اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت بھرے دل سے صرف یہ 5 جملے کہہ دے تو رشتہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ زمانے کی آندھیاں بھی اسے ہلا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ صرف زبان کے جملے نہیں ہوتے بلکہ بیوی کے دل میں سکون، اعتماد اور خوشی کی روشنی بکھیر دیتے ہیں۔ جب بیوی خود کو شوہر کی عزت، دعا، سکون اور اہمیت کی جگہ پر محسوس کرتی ہے تو وہ محبت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ یہی 5 باتیں اگر دل سے ادا کی جائیں تو محبت نہ صرف دنیا میں قائم رہتی ہے بلکہ قیامت تک ساتھ نبھانے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ جو نکاح کے مقدس بندھن میں جڑا ہو مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں خاموشی سے در آئی ہو، قربتوں کی جگہ فاصلوں نے لے لی ہو اور دل ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود تنہا محسوس کرتے ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 لوگ ایک چھت کے نیچے رہیں مگر ایک دوسرے کے دل تک رسائی کھو بیٹھیں؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے اور افسوسناک حد تک عام بھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگتی ہے؟ باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں کم ہو جاتی ہیں۔ زبان چلتی ہے مگر روح تک اترنے والے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان چپکے سے دلوں کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر ٹھہریے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف چند الفاظ، صرف 5 سچے خلوص بھرے جملے اس محبت کو وہ رنگ واپس دے سکتے ہیں جو شاید صرف خوابوں میں باقی رہ گیا ہو؟ آج کی بات انہی چند الفاظ کی ہے، وہ 5 باتیں جو اگر شوہر اپنی بیوی سے سچے دل سے کہہ دے تو صرف محبت ہی نہیں بلکہ وہ رشتہ بھی ایسا بن جاتا ہے کہ قیامت تک محبت کے رنگ میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن میں جادو نہیں لیکن اثر ایسا ہے کہ دل کو چھو لے، آنکھوں کو نم کر دے اور روح کو سکون دے دے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ تو رکیے، کیونکہ آگے وہ راز ہے جو شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ 5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ میں سب سے پہلی بات، تم صرف میری بیوی نہیں، میری عزت ہو، میری دعاؤں کا حاصل ہو اور میرے دل کا سکون ہو۔ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی احساس وہ ہوتا ہے جب اس کا شوہر اسے محض ازدواجی رشتہ نہیں بلکہ اپنی عزت، اپنی دعا اور دل کا سکون سمجھے۔ یہ جملہ جب شوہر کی زبان سے سچائی اور دل کی گہرائی سے ادا ہوتا ہے تو میری بیوی ہونے سے بڑھ کر میری عزت ہو، میرے دل کا سکون ہو، تو یہ الفاظ بیوی کی روح میں خوشی، اعتماد، تحفظ اور محبت کی وہ لہریں پیدا کرتی ہیں جو صدیوں تک رشتے کو جلا بخشتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، سجاتا ہے، گرم سردی سے بچاتا ہے اور بدن سے چمٹ کر راحت دیتا ہے۔ ایسا ہی مقام ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ اسے میری عزت، میری سکون کہہ کر پکارے تو وہ عورت اپنے وجود کی تکمیل محسوس کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بیویوں کے ساتھ اعتماد، عزت اور الفت کا عملی اظہار جا بجا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں پانی پیتی اور وہ پیالہ نبی کریم کو دیتی تو آپ اسے اس جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ یہ کوئی ظاہری بات نہیں بلکہ دل کی قربت اور بیوی کو خاص مقام دینے کا مظہر تھی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے دل کی خوشبو ہے، میں اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ محبت کی تفسیر ہے۔ شوہر جب اپنی بیوی کو یہ کہے تم میری دعاؤں کا حاصل ہو تو یہ اسے اس بلندی پر لے جاتا ہے جہاں وہ خود کو اللہ کی عطا سمجھنے لگتی ہے، اور یہی فخر اس کے کردار کو اور نکھارتا ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی فرمایا کرتے تھے، جب بیوی کو شوہر عزت دے وہ دعا کے وقت اس کے حق میں رو کر مانگتی ہے اور ایسے شوہر پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی بیوی کو عزت دینا صرف اخلاقی نہیں، روحانی تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرد روزانہ اپنی بیوی سے کہتا تو میری عزت ہے۔ ایک دن وہ بازار میں کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، اس کی بیوی نے گھر بیٹھے دل سے دعا مانگی۔ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، اسے عزت دینا سکھایا، اس کی عزت بچا لی گئی۔ جب شوہر یہ جملہ سچائی سے کہے تم میرے دل کا سکون ہو تو اس کے اثرات یہ ہوتی ہیں کہ بیوی کے دل سے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد اور محبت بڑھ جاتی ہے، گھریلو فضا رحمت بن جاتی ہے اور شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت جب خود کو نہ قابل فخر اور قابل احترام محسوس کرے تو وہ نہ صرف شوہر کی محبت میں گھل جاتی ہے بلکہ اس کی خدمت، خیر خواہی اور دعا اور اطاعت کو عبادت کا درجہ دے دیتی ہے۔
5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ میں سے دوسری بات، جو دکھ تم نے برداشت کیے ہیں، جو قربانیاں تم نے دی ہیں، ان سب کا مجھے احساس ہے، اور میں تمہیں ان سب کے لیے دل سے دعا دیتا ہوں۔ بیوی صرف گھر سنبھالنے والی یا کھانا پکانے والی ہستی نہیں، بلکہ وہ چراغ ہے جو خود جل کر شوہر اور بچوں کی زندگی روشن کرتی ہے، اور جب شوہر اس چراغ کو روشنی کی قیمت کو پہچان لیتا ہے، اس کے دل کی آواز بن کر یہ کہتا ہے، جو قربانیاں تم نے دیں، جو راتیں تم نے جاگ کر گزاری، جو صبر تم نے دکھایا، میں سب جانتا ہوں اور دل سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں۔ تو اس جملے سے رشتے میں ایسی روحانی خوشبو بھر جاتی ہے جو صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دعاؤں میں، جذبوں میں اور سکون میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا۔ یہ آیت اگرچہ والدین سے حسن سلوک پر ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ماں کی قربانی کا ذکر ہے۔ تکلیف میں حمل، درد میں ولادت، اور وہی عورت جب بیوی بنتی ہے تب بھی وہ صبر، ایثار اور برداشت کا مجسمہ بنی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے تعلق احسان، قدردانی اور محبت پر مبنی تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے انکار کیا، اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب نے جھٹلا دیا، اور اپنے مال سے میری مدد کی۔ یہ جملے صرف الفاظ نہ تھے، یہ ایک قدر شناس شوہر کی زبان سے نکلی وہ سچائی تھی جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان بھی یہی جذبہ تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کے کاموں میں اتنی مشقت برداشت کرتی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مگر ایک بار کی شکایت نہ کی۔ حضرت علی نے نہ صرف یہ محسوس کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ فاطمہ کی مدد کے لیے کوئی خاتمہ ہو۔ یہی احساس محبت کی عبادت کو درجہ دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، بیوی کی قربانی کو دیکھ کر اگر شوہر شکر ادا کرے اور دعا دے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو مال سے نہیں بلکہ دل کے سکون سے ظاہر ہوتی ہے۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، ایک فقیر نے جب اپنی بیوی کی فقر میں دی گئی قربانیوں پر رات بھر روتے ہوئے دعا دی تو اگلے دن بادشاہ نے اس کو بلا کر ساری زندگی کے لیے مال و عزت عطا کر دی۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ دعا کے دروازے کھلنے کی علامت ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی تکلیف، قربانی، خاموشی، صبر کو محسوس کر کے زبان سے دعا دے تو بیوی کا دل نرم ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، شوہر کا ظرف بڑھتا ہے اور رشتے میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ محبت کا اظہار سب سے اونچا درجہ ہے قدردانی، اور قدردانی جب دل سے نکل کر زبان پر آئے تو زبان سے نکل کر دعا بن جائے تو سمجھیں یہ رشتہ اب قیامت تک کے لیے مضبوط ہو چکا ہے۔ 5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ میں سے تیسری بات، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ محبت کا ایک عام جملہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، مگر جب یہ کہا جائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے تو اس میں دنیا و ما فیہا کی سب سے پاکیزہ خوشبو شامل ہو جاتی ہے۔ وہ خوشبو جو دل کو سیراب کرتی ہے، نفس کو سکون دیتی ہے، روح کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت کا اعلیٰ ترین معیار وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ تم میں سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو گویا وہ اپنی محبت کو دنیاوی جذبات سے اٹھا کر ایک عبادت کے درجے پر لے جا رہا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان محبت کی مثال نہایت خوبصورت ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ میرے لیے وہ خوشبو ہے جو جنت کے باغات سے آئی ہے۔ حضرت فاطمہ کا ادب، حیا اور اطاعت، اور حضرت علی کا نرمی، عدل اور محبت بھرا رویہ دونوں کی زندگی کا حصہ تھا۔ ان کے درمیان جو محبت تھی وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اسی نے ان کے لیے رشتے کو دنیا اور آخرت کے لیے مضبوط کر دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، محبت وہی معتبر ہے جس میں خود ہی فنا ہو جائے اور فقط محبت کی رضا مقصود ہو۔ جب میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس میں ضد، حسد، غصہ اور شک جیسے شیطانی عناصر پنپ نہیں سکتے۔ ایسی محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو وہ عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، جو محبت اللہ کے لیے کی جائے وہ دل میں روشنی، سینے میں سکون اور زبان پر برکت چھوڑ جاتی ہے۔
جب شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے اور ساتھ کہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے تو وہ بات عام محبت کے جملوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ عورت کو ایک تحفظ کا احساس دیتا ہے، اور یہ احساس کہ وہ صرف شوہر کی نہیں بلکہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ ایسا جملہ اگر دل سے کہا جائے تو دلوں میں روحانی قربت پیدا کرتا ہے، جھگڑوں کی جڑ کاٹتا ہے، محبت کو عبادت میں بدل دیتا ہے، اور شوہر بیوی کے رشتے کو قیامت تک قائم رکھنے والا مضبوط سہارا بن جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی بیوی سے یہ کہا؟ اگر نہیں تو شاید آج وہ دن ہے جب دل سے نکلا ایک جملہ پوری زندگی کو محبت سے بھر دے۔ 5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ میں سے چوتھی بات، جب بھی میں سجدے میں جاتا ہوں اللہ سے تمہارے لیے خیر، سکون اور جنت مانگتا ہوں۔ محبت کی سب سے اعلیٰ اور روحانی شکل یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو صرف دنیا کے لیول پر نہیں بلکہ سجدوں کے مقام پر یاد رکھے۔ جب بیوی یہ سنے کہ میرا شوہر میرے لیے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دل دنیا کی ہر نعمت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے جو محبت سجدے سے جڑی ہو وہ فنا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہی وہ قنوت ہے جس میں دل سجدے میں جا کر خاموشی سے دعائیں کرتا ہے، اور جب وہ دعا بیوی کے حق میں ہو تو اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی امت کے لیے روتے ہوئے دعائیں کرتے تھے۔ تو ایک شوہر جب اپنی بیوی کے لیے رب کے حضور جھک کر خیر مانگتا ہے تو وہ بیوی تو نبوی طرز عمل کو اپناتا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں رات کو اندھیرے میں اپنے بیوی کے لیے رب سے کہتا اے اللہ، جس نے میرے دل کو اس عورت کی محبت سے بھر دیا اس کی حفاظت اپنی رحمت سے فرما۔ یہ وہی مرد تھے جنہیں دنیا کی نہیں اللہ کی رضا کی فکر تھی، اور جب کسی بیوی کو یہ خبر ہو کہ میرے شوہر کے سجدے میں میرا ذکر ہے تو وہ اپنے وجود کو معتبر ترین مقام پر محسوس کرتی ہے۔ شیخ رابعہ بصری نے فرمایا جس شوہر کی دعا میں بیوی شامل ہو اس کے گھر در و دیوار پر رحمت کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ سجدہ، دعا اور بیوی جب تینوں آپس میں جڑ جائیں تو وہ رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ عبادی اور روحانی بن جاتا ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص اپنی بیوی کے لیے روزہ سجدے میں دعا کرتا اور کہتا یا اللہ اسے مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا دے۔ جب وہ شخص دنیا سے گیا بیوی نے خواب میں دیکھا کہ شوہر کہہ رہا ہے تمہاری دعا نے میرے درجات بلند کر دیے اور میری دعا نے تمہیں جنت کا وعدہ دلایا۔ اس جملے کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے جب بھی سجدے میں جاتا ہوں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد کی مکمل دلیل، حفاظت کی غیر مرئی چادر اور روحانی قربت کا اعلان ہوتا ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ شوہر سجدے میں جا کر صرف رزق، صحت یا دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت مانگتا ہے تو وہ دل سے شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے اسے ایسا شوہر دیا جو صرف محبوب نہیں بلکہ دعاؤں میں ڈوبا ہوا محافظ ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے جو قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگی، کیونکہ جو محبت اللہ کے سجدے میں ہو وہ محشر کی گرمی سے بھی محفوظ ہوتی ہے۔ 5 باتیں اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تو محبت قیامت تک قائم رہتی ہے۔ میں سے 5ویں بات، تم میری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے تم جیسی بیوی عطا کی۔ کسی رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز تقدیر پر راضی ہونا اور اس رشتے کو اللہ کی نعمت مان لینا ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو تو وہ نہ صرف اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اپنی بیوی کے دل کو اس احساس سے بھر دیتا ہے کہ وہ کسی کی خواہش نہیں بلکہ رب کریم کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم سے ہی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون اور محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ یہ ایک الہی نعمت ہے جو کوئی عام تحفہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سراسر فائدہ ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ کہے تم میرے لیے دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہو تو یہ صرف تعریف نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عملی تصدیق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی بیوی کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کیوں اپنی بیوی کے کچھ تلخ جملے برداشت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، کیا میں اس کے کچھ الفاظ برداشت نہ کروں؟
یہی احساس کہ بیوی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے رشتے میں شکر گزاری، محبت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس نے اپنے دل میں شکر کا جذبہ پیدا کر لیا اس کے لیے ہر چیز رشتہ رحمت بن گیا۔ شوہر جب بیوی کو رب کی نعمت مان کر شکریہ ادا کرتا ہے تو محبت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا، میں تجھے صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ تو مجھے اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ ایسی محبت جس کی بنیاد شکر اور رب کی رضا ہو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ جملہ جب سچے دل سے کہا جائے، میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی بیوی عطا کی، تو اس سے عورت کے دل میں قدر اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور شیطان جو رشتوں میں نفرت پیدا کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہر شوہر اپنے بیوی کو دل سے نعمت سمجھے اور اظہار بھی کرے تو جھگڑوں کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، احساس محبت گہرا ہوتا ہے اور یہ رشتہ دنیا میں بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کا راستہ۔ کبھی کبھی ایک جملہ، ایک احساس، ایک اعتراف ساری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔